بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو سبق ہے اس کا موضوع ہے جہلانہ رسوم سے بچے، حصہ اول. اس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قدیم و جدید جاہلیت کے اقوال و افعال سے محفوظ فرمائے. آج علم دین کی کمی اور ناقدری کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی جہلانہ باتیں در آئی ہیں جن سے شریعت نے بچنے اور ان سے دور رہنے کا حکم دیا ہے. چنانچہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2116، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بعض لوگوں میں جاہلیت کی 4 باتیں پائی جائیں گی جن کو وہ نہیں چھوڑیں گے. نمبر 1، حسب و نسب پر فخر کرنا، نسب کی وجہ سے تانا دینا، ستاروں کے ذریعے بارش کا طلب کرنا، نوحہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر نوحہ کرنے والی مرنے سے پہلے اس برائی سے توبہ نہیں کرے گی تو قیامت والے دن وہ اس حالت میں ہوگی کہ اس کے جسم پر تار گول اور خارش کا لباس ہوگا. آگے حسب نسب پر فخر کرنا. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی پہلی برائی یہ ذکر فرمائی کہ لوگ حسب نسب پر فخر کرنا نہیں چھوڑیں گے. یہ دور جاہلیت کی وہ برائی ہے جس کی اسلامی تعلیمات میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں متعدد بار انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تیری اصل مادہ خلقت مٹی ہے اور اسی کے بعد مٹی کے قطرے سے نسل چلی آ رہی ہے. تمام انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں. اس لحاظ سے خاندانی اور قبائلی بنیادوں پر فخر کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ہاں، خاندان اور قبائل کو وجود دینے کا مقصد انسان کی تعارف کے لیے ہے، تعریف کے لیے نہیں. خاندان اور قبیلے کے مقصد قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. سورہ خجرات آیت نمبر 13. اے انسانوں، یقیناً ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور اس کے بعد تمہارے باہمی تعارف کے لیے مختلف قبائل اور خاندان بنائے ہیں. لیکن ان قبیلوں اور خاندانوں پر فخر مت کرتے پھرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا شخص وہ ہے جو تقوی ہر حال میں خوف خدا دل میں رکھنے والا ہے. یقیناً بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ارادوں کو خوب جاننے والے ہیں، تمہارے کاموں سے اچھی طرح باخبر ہے. اسلام کی خوبی، ادیان عالم میں سے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس نے عزت و شرافت کی بنیاد رنگ و نسل، عربی و عجمی، قوم و قبیلے اور خاندانی شرافت کے بجائے تقوی پر رکھی ہے. اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی چوری کی، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے سنن کبریٰ النسائی حدیث نمبر 7346، ام المؤمنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قبیلہ قریش کے ایک شاخ بنو مخزوم کی ایک عورت، غالباً اس عورت کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کی. اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تاکہ اس پر چوری کی شرعی سزا ہاتھ کاٹنا نافذ کی جائے. قبیلہ بنو مخزوم کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کسی طریقے سے یہ سزا نہ ملے، لیکن اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون جا کر بات کرے؟ مشورہ ہوا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں گے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی تو آپ بے حد ناراض ہوئے اور فرمایا، بنی اسرائیل میں جب کوئی بڑا خاندان کا شخص چوری کرتا ہے تو اس پر حد جاری نہیں کرتے تھے، بلکہ اسے معمولی
سی سزا دے کر چھوڑ دیتے تھے، اور اگر کوئی چھوٹا خاندان کا شخص چوری کر لیتا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے، اس ذات برحق کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرے گی تو میں اس پر بھی شرعی سزا نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا، جیسے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 4867۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اسے اپنے نسب آگے نہیں لا سکتا۔ معاشرتی المیہ یہ ہے کہ خاندانوں کی نسبتی برتری کی بات، ہمارے معاشرے میں فساد کو نہ تھمنے والا طوفان آ چکا ہے۔ اونچے اور بڑے خاندانوں کے لوگ چھوٹے خاندانوں کے لوگوں پر ظلم اور تشدد، ناانصافی کرتے ہیں، ان کا حق مار لیتے ہیں، ان کی زمینیں اور جائیدادیں ہڑپ لیتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تمام جاہلانہ رسوم کا خاتمہ کرتے ہوئے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2922، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یاد رکھو زمانہ جاہلیت کی ہر رسم میرے قدموں کے نیچے ہے، میں اسے ختم کرتا ہوں۔ نسب کا تانا دینا، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی دوسری برائی ذکر فرمائی ہے کہ لوگوں آپس میں ایک دوسرے کو نسب کا تانا دینا نہیں چھوڑیں گے، جیسا کہ پہلے قرآن کریم کے حوالے سے یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ ذات پات، حسب، نسب، قوم، قبیلہ، رنگ و نسل اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ ان باتوں کی وجہ سے کسی کو تانا دینا در حقیقت اللہ رب العزت کے فیصلے کا مذاق اڑانا ہے۔ چنانچہ سورہ خجرات آیت نمبر 11 کے اندر آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، نہ تم مرد دوسرے مردوں پر تمسخر ہنسے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں خود ان سے بہتر ہو، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں خود ان سے بہتر ہو، اور تم ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہوں کا نام لگنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ ان گناہوں کی باتوں سے باز نہ آئیں تو وہ ظالم ہے۔ تمسخر اور مزاح میں فرق، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعہ المتوفی 1362 ہجری اسی آیت کی ذیل میں فرماتے ہیں، تمسخر وہ ہنسی ہے جس سے دوسرے کی تحقیر اور دل آزاری ہو، اور جس سے دوسرے کا دل خوش ہو وہ مزاح کہلاتا ہے اور وہ جائز ہے۔ تنبیہ، حدیث مبارک میں جن 4 برائیوں کی نشاندہی کی گئی ہے ان میں سے 2 کا تذکرہ کر دیا گیا ہے، جبکہ باقی 2 کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ قسم میں ملاحظہ فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمانوں کے جو شریعت محمدی ہے، دین محمدی ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی جاہلانہ رسوم ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احکام شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔